تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ دوسری بات، اس بات سے منع کیا گیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی بھی نہیں کرنی اور ان کے خود خواستہ دین کی بھی پیروی نہیں کرنی، اگر کی تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی طریقہ تعلیم کا سکھایا کہ جو میرے پاس جو میں کو دلائل دے رہا ہوں نا، یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ دلائل کس کی طرف سے ہیں؟ رب کی طرف سے ہیں، جس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ لیکن جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے اختیار اور میرے بس میں نہیں ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ چوتھا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا، تعلیم دینے کا۔ تو جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور صرف اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، تو وہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی آ کے کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، لیکن امام علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ کس سے منع کیا؟ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان کی عبادت سے مجھے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔ نمبر 5 جو طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہاری خواہشات اور تمہارے خود خواستہ دین کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر بالفرض والمحال میں نے آپ کی خواہشات کی اور آپ کے خود خواستہ دین کی پیروی کی، قد ضللت وما انا من المہتدین، تو میں رستے سے بھٹک جاؤں گا اور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، یہ چھٹا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا۔ میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، جو میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں نا، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، جو آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علی بینۃ من ربی، یہ میرے رب کے پاس سے کیا ہے؟ دلیلیں ہیں، میں مضبوط دلیل کے اوپر قائم ہوں۔ یہ دلیل آج بھی اور کل بھی کیا ہوں؟ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ دلیل لانے والا کون ہے؟ رب ہے، جس کو تم نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ ہاں، ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر عذاب لے کر آئے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت سے عذاب مانگتے تھے، اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو نا کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے اوپر کیا لے کر آئیں؟ عذاب لے کر آئیں، ما عندی، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو یہ بات ما عندی نہ کہتے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، ان الحکم الا للہ یقص الحق وہ خیر الفاصلین، مگر اس کا لانا اور اس کا فیصلہ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق، کیونکہ وہ حق بیان کرتا ہے۔ حق کے کئی معنی ہیں نا، حق باطل کے مقابلے میں بھی آتا ہے، حق کھیل اور لہو کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک حق کا معنی کیا ہے؟ سچائی۔ جس وقت حق کے معنی میں استعمال ہوا نا، بل نقذف بالحق علی الباطل، میرے پاک پیغمبر یہ جو کچھ بھی ہم نے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا نا، یہ باطل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس حق کا؟ یعنی سچائی اور صداقت، یعنی یہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ نمبر 2، جس وقت حق لہو اور کھیل کے تماشے میں آتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کو کوئی محض کھیل اور تماشا نہیں بنایا، اس کو بنانے کے اندر حکمت یہ ہے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندہ ان کو سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر کیا کرے؟ لِإِظْہَارِ الحق، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ اور ایک حق کا معنی ہے سچائی، سچا دین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کیا؟
सच्चा दीन देकर भेजा है। इस तरह ताला फरमाते हैं यकुस्सुल हक़ का, वो क्या करता है, हक बयान करता है। वहुव खैरुल फासिलीन, और वही अल्लाह है सबसे अच्छा फैसला करने वाला। कुल लौ अन्न इंदी मा तस्ताजिलून बिही लकुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, ये एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल ये था, मुशरिकीन कहते थे हम जिस वक़्त मानते नहीं तो हमें अजाब आ जाना चाहिए, आप अजाब लेकर आएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे पाक पैगम्बर अपनी ज़बान से ऐलान कीजिए, कुल लौ अन्न इंदी मा तस्ताजिलून बिही, हाँ जो चीज़ तुम मुझसे मांग रहे हो ना वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है। पहले लौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैरि लकुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजून लिकाना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। रब ताला फरमाते हैं लोग तकलीफ़ शर मांगने के अंदर क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, जिस तरह के भलाई मांगने में क्या करते हैं, जल्दी करते हैं। अगर उनको शर पहुँचाया जाए, अगर लकुज़िया इलैहिम अजलुहुम, अगर उनकी वो बात क्या कर दी जाए, पूरी की जाए जिसकी वो क्या है, मुद्दत है, लेकिन रब ताला वो उनके मांगने के ऊपर फ़ौरन अजाब उनको नहीं देता। रब क्या करता है, फ़नज़रुल्लज़ीन, उनको छोड़ देता है। क्यों? ला यरजूना लिकाना, वो रब की मिलने की मुलाकात हो की उम्मीद हो नहीं रखते। रब कहते हैं कि ये क्या करें, और सरकशियाँ कर लें और बगावतें कर लें, मेरी नाफरमानियाँ और कर लें, लेकिन जिस वक्त मेरे पास आएंगे ना उस वक्त मैं क्या कर लूँ, इनसे पूछ लूँगा। तो इसलिए वो कहते थे कि हम नहीं मानते, क्या लेकर आएँ, अजाब लेकर आएँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पाक पैगम्बर इनसे कह दीजिए लौ अन्न इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिस चीज़ की तुम जल्दी कर रहे हो ना वो मेरे इख्तियार में, मेरे पास वो नहीं है। लकुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, हाँ अगर उसका एक वक्त मुकर्रर न होता ना, क़यामत का या क्या अजाब का, अगर उसका वक्त मुकर्रर न होता मेरे तो हम तुम्हारे दरमियान क्या हो चुका, फैसला हो चुका होता। लेकिन जो अजाब आप मांग रहे हैं वो मेरे इख्तियार में नहीं है। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह क्या करता है, खूब जालिमों को जानता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना, कह दीजिए मैं तो मना किया गया हूँ, अन आबुदा कि मैं इबादत करूँ, अल्लज़ीना उनकी जिनको, तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के। कुल्ला अत्तबिउ, कह दीजिए मेरे पाक पैगम्बर, ला अत्तबिउ मैं पैरवी नहीं करूँगा, अहवाकुम तुम्हारी ख्वाहिशों की, कद ज़लल तो वरना बेशक मैं बहक जाऊँगा इस सूरत में, वमा अना मिनल मुहतदीन और ना रहूँगा राह पाने वालों में से। कुल कह दीजिए इन्नी अला बज्जिनतिम मिर रब्बी, मैं तो खुली दलील पर कायम हूँ अपने रब की तरफ से, वकज़्ज़बतुम बिही और तुमने झुटला दिया उसको, मा इंदी नहीं मेरे पास, मा तस्ताजिलून बिही वो कि तुम जल्दी कर रहे हो जिसकी, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह नहीं है हुक्म मगर सिर्फ अल्लाह का, यकुस्सुल हक़ का वो बयान करता है हक बात, वह हुआ खैरुल फासिलीन वो ही है सबसे अच्छा फैसला करने वाला। कुल्लौ अन्न इंदी, कह दीजिए अगर होता मेरे पास, मा तस्ताजिलून बिही वो जिसकी तुम जल्दी करते हो, लकुज़ियल अम्रो तो तय हो चुका होता मामला, बैनी व बैनकुम मेरे और तुम्हारे दरमियान। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।